ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل و اسحاق اور ان کے آگے سے بیٹے یعقوب اور ان کی پوری اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، اے نبی ان سے فرماؤ کیا تم زیادہ جانتے ہو اللہ سے بھی؟ اللہ نے تو ان کے موت کے وقت کا ذکر کر دیا ہے۔ یہ کانٹیکسٹ وہ چل رہا ہے کہ حضرت یعقوب نے اپنی موت کے وقت جب اپنے بچوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا مسلم ہوں گے، تو اللہ تو مارا ہے ان کی موت کے وقت میں وہاں پر تھا، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ تم اللہ کو یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ وہ یہودی یا نصرانی ہونے کی وصیت کر کے گئے تھے اپنے ماننے والوں کو، وہ تو مسلم ہونے کی وصیت کر کے گئے تھے۔ کیا تم اللہ سے زیادہ جانتے ہو؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی گواہی کو چھپا دیتا ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ یعنی یہود و نصارہ تمہاری کتابوں میں آخری پیغمبر کی نشانیاں موجود تھیں، تم نے جان بوجھ کے ان کے اوپر پردہ ڈالا، اپنی پبلک کو پتہ نہیں چلنے دیا، تو سب سے بڑے ظالم تو تم ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کرتوت کر رہے ہو۔ اس کے اندر دھمکی چھپی ہوئی ہے کہ یہ جو کرتوت کر رہے ہو دنیا میں اگر اللہ نے نہ بھی پکڑا، آخرت میں تمہاری پکڑ آئے گی۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، ہاں وہ ایک عظیم امت تھی گزر گئی، لَهَا مَا كَسَبَتْ، اپنے اعمال اپنے ساتھ لے گئی، جو انہوں نے نیک اعمال کیے تھے وہ انہوں نے اپنے لیے کیے تھے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہوں گے، تمہیں یہ نسبت کام نہیں آئے گی کہ ہم ابراہیمی ہیں، نہیں۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تمہیں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے، تمہیں یہ پوچھا جائے گا کہ تم کیا اعمال لے کر آئے ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ ڈاکٹر اسرار صاحب یہ جب آیات پڑھا کرتے تھے نا تو وہ یہی کہا کرتے تھے کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ وہ نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، تو مسلمانوں کے لیے بھی اس میں یہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ تمہارے پیغمبر بھی نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے، بلکہ وہ بھی مسلم تھے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے سابقہ جو امت مسلمہ ہے، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی، ان کے ذریعے اس لیٹسٹ امت مسلمہ کو ترغیب دلائی ہے کہ تم اسی ڈگر کے اوپر نہ چل پڑنا، عبرت کے طور پہ یہ ساری باتیں بیان کر دی جس پہ چل کے وہ لوگ گمراہ ہوئے، تم اپنا قبلہ درست کر لینا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں موت دے، مدینہ شریف میں موت، بقیع غرقد میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، اور مسلم کہلانے پر فخر محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے اوپر موت دے۔ آپ دیکھ لیں جو جنازے کی دعا ہے وہ ہو تو میت کے اوپر رہی ہوتی ہے، لیکن بس وہ میت کے لیے تو ایک ہی لفظ ہے، باقی ساری زندوں کے لیے دعا ہوتی ہے۔ اللہم اغفر لی حینا، پہلی دعا ہے اے اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو، و میتینا، اور ہمارے مردوں کو، و شاہدینا، اور ان کو جو یہاں پہ موجود ہیں، و غائبینا، اور جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں، و ذکرینا و انثانا، اور مرد ہوں یا عورت ہوں سب کو بخش دے۔ تو یہ ہمارے لیے دعائیں آگے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ ہمیں اگر زندہ رکھنا تو اسلام پہ زندہ رکھنا، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور اگر ہمیں موت دینا تو ایمان کی حالت میں موت دینا۔ پڑھنے جنازہ گئے ہیں آپ اور دعائیں ساری اپنے لیے ہو رہی ہیں سوائے ایک دعا کے۔ تو یہ جنازہ اس لیے نہیں رکھا گیا ہوا کہ اس صرف میت کا پروٹوکول ہے، بلکہ میت کے اوپر آخرت کو بھی یاد کرنا ہے۔ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میں تمہیں منع کرتا تھا قبروں پہ جانے سے، کیونکہ نئی نئی قوم بت پرستی سے پھری تھی، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم قبروں پہ جاؤ تاکہ تمہیں آخرت کی یاد آئے۔ تو جنازہ بھی آخرت کی یاد کے لیے ہے، اس لیے نہیں ہے کہ آپ جا کے وہاں پہ اپنے واٹس ایپ چیک کرنا شروع کر دیں، موبائل پہ میسیجز چیک کرنا شروع کر دیں۔ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ بھی لوگ یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر، ایون چھوٹا سا جنازہ ہوتا ہے اس میں بھی موبائل آف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس کے اندر موبائل کتنے لوگوں کے بول رہے ہوتے ہیں، یہ آپ غفلت کا عالم دیکھ لیں لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے،
اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔